بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو سلامت رکھے اور ہمارے معاشرے پہ، ہمارے ملک پہ، ہماری قوم پہ اپنی رحمتوں کے سائے رکھے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ مشہور زمانہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور ثابت ہو گیا ہے، عدالت کا کہنا یہ ہے کہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران فاروق کو قتل کرنے کا حکم الطاف حسین نے دیا تھا۔ اس کیس میں ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے 3 ملزمان کو عمر قید سنا دی گئی ہے، جبکہ الطاف حسین سمیت 4 افراد کو اشتہاری قرار دے کر دائمی وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ عدالت نے عمران فاروق کے ورثاء کو 10 لاکھ روپے دینے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں آج ان کی اہلیہ کا ویڈیو بیان لیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ پھر اختر مینگل کو منانے کے لیے حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، اسے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان سے رابطہ کیا جائے گا، ان کو منانے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک دفعہ پہلے بھی روٹھے تھے، جائزہ لیں گے اب مانیں گے یا نہیں مانیں گے، یا پرانی تنخواہ پہ ہی واپس آئیں گے یا کچھ تنخواہ بڑھوائیں گے، ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ پھر ہم نے اپنے پروگرام میں خبر دی تھی کہ اسٹیل ملز کی تعمیر نو کے لیے پاکستان اور روس کا رابطہ ہوا ہے، اور روس جو ہے وہ اسٹیل ملز کی تعمیر نو کے لیے اسے آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخارووا نے ہماری اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ بالکل بات چیت جاری ہے، لیکن پہلے پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس نے کرنا کیا ہے، اس نے نجکاری کرنی ہے یا خود چلانا ہے، حکومتوں نے چلانا ہے، اور نجکاری کرنی ہے تو روسی کمپنیوں کو اس میں کتنا شیئر ملے گا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہی جو بھی فیصلہ ہوگا اس حوالے سے پھر آگے بڑھایا جائے گا۔ پھر ایک اور خبر، جس رات پیٹرولیم مصنوعات سستی ہوئیں اس سے اگلے دن سے ہی پیٹرول نہیں مل رہا تھا ملک میں، اور ہم نے اسی دن سے یہاں یہ لوگوں کی اس آواز کو اٹھانا شروع کیا کہ لوگوں کو پیٹرول نہیں مل رہا۔ آخرکار وزیر اعظم نے نوٹس لیا، تحقیقاتی کمیٹی قائم کی، تحقیقاتی کمیٹی کی فائنڈنگز آئیں، اور اس فائنڈنگ میں کہا گیا ہے کہ کون ذمہ دار ہے، نجی کمپنیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ ایک رپورٹ میں اوگرا کو بھی، اس کے اوپر بھی کل برہمی کا اظہار کیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے۔ پوری جو بھی صورتحال اس کے پیچھے چلتی رہی ہے، جو ذمہ دار ہیں اور جو ذمہ دار جن دوسروں کے اوپر ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر سعودی عرب میں مقیم پاکستان کے علاقے ضلع کرم سے تعلق رکھنے والے کوئی 22 کے لگ بھگ افراد کو مارچ میں ان کے گھروں سے اٹھایا گیا تھا، جو ابھی تک ان کو رہا نہیں کیا گیا، سعودی عرب کی مختلف جیلوں میں ہیں۔ ان لوگوں نے بھی ہمارے پروگرام کے ذریعے وزیر اوورسیز سے گزارش کی ہے کہ ان کی رہائی کے لیے بندوبست کیا جائے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کا فیصلہ، مظہر برلاس صاحب، یہ وہ فیصلہ ہے جس کی بڑی انتظار تھا، اور ڈاکٹر عمران فاروق کی بیوہ نے آج کہا کہ مجھے آج اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ صبر جو ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بالکل صحیح ہے جی، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی 2-3 جو خبریں ڈسکس ہوئیں، ایشوز ڈسکس ہوئے، تو وزیر اعظم نے اس پہ نوٹس لیا۔ جی ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم کہیں نہ کہیں یہ پروگرام بھی مانیٹر کرتے ہیں، جی ہاں، یا ان کی ٹیم مانیٹر کرتی اور ہوگی۔ ان تک رپورٹ پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں، بالکل اس لیے تو نوٹس لیا جا گیا نا۔ یقیناً، بالکل کوئی شک اور ہم نے جو 2-3 ایشوز اٹھائے تھے ان پہ انہوں نے نوٹس لیا۔ اب آگے وہ ڈاکٹر بابر اعوان والی بات ہے، نوٹس ملیا کھ نہ ہلیا، اس پہ بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں عموماً۔ جی جی، وہ تو اب پتہ نہیں کیا صورتحال بنے۔ ہاں جی، اچھا جی، ڈاکٹر عمران فاروق صاحب جو ہیں مرحوم، ان کا فیصلہ تو آج آ گیا، جی ہاں، لیکن ایک سوال علی رضا صاحب اٹھتا ہے اس فیصلے کو دیکھ کر جی، کہ بندہ اس دنیا سے گیا ہے، ہوں، قتل ہوا ہے۔ جی، ہاں، ہم چونکہ ایک اسلامی ملک ہیں، جی ہاں، یہاں سزا دی گئی ہے، ہوں، اور ہمارا جو مذہباً تقاضا ہے جی جی، وہ تو قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے۔ ہوں، تو اس میں تو اس فیصلے میں کسی کو قتل کا بدلہ نہیں دیا گیا۔ یہ 16 ستمبر 2010 کو آپ کو پتہ ہے نا قتل ہوئے تھے۔ جی جی، ہاں، تو وہ ایک کہتے ہیں کہ جب جو برطانیہ نے، میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ برطانیہ نے جو بہت سارے شواہد ہمیں ایویڈنس دی ہے، کیونکہ یہ برطانیہ میں قتل ہوئے تھے، تو اس نے ایک ہم سے ایک گارنٹی لی تھی کہ میں آپ کو ایویڈنس تو ہم دے رہے ہیں قاتلوں کے بارے میں، لیکن انہیں سزائے موت نہ دی جائے، سزا دی جائے، سزائے موت نہ دی بس جائے، یہ دیکھیں نا، یہ بات اندر کی بات میں۔
اچھا یہ عمل ہوا اسی طرح جس طرح پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ہوتا تھا. جب یہاں وفاق میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 5 سال رہی جی تو اس میں بھی مغرب کو خوش کرنے کے لیے وہ ایک کام کرتے تھے جی کہ سزائے موت نہیں دیتے تھے لوگوں کو. جی جی اچھا اس میں قاتل بھی آ جاتے تھے، ڈاکو بھی آ جاتے تھے، دہشت گرد بھی آ جاتے تھے، تو سزائے موت نہیں دی جاتی تھی. اب جب تک دہشت گردوں کو آپ سزائے موت نہیں دیتے تو چھوڑ دیتے ہیں، یا یہ عمر قید ہوتی ہے تو 10-12 سال بعد وہ 10 سال بعد واپس آ جاتے ہیں، چونکہ دن رات کاؤنٹ ہوتا ہے. ایسے ہی ایسے تو یہ جو چھوٹ ملتی ہے ہر عید پہ وہ بھی ہو 2 4 ماہ کی، وہ بھی ڈال دیتے ہیں. ایسے ہی تو بندہ جو ہے 8-10 سال بعد باہر آ جاتا ہے. صحیح ہے. اب جو دہشت گرد ہے وہ 8-10 سال بعد آ کر بھی دہشت گرد رہتا ہے. ایسے ہی ہے. یعنی آپ کسی چور کو 8-10 سال قید رکھے تو وہ پھر بھی چور ہی رہے گا. صحیح ہے. بلکہ جیلوں کے جو اندرونی حالات ہیں وہاں سے اور زیادہ ٹرینڈ ہو کے نکلتے ہیں، اس سے اور بڑے بڑے استاد ملتے ہیں وہاں. استاد ملتے ہیں، گروہ بن کے نکلتے ہیں. ایسے ہی. تو ایک تو مجھے جو ایک نقطے پہ جس پہ اختلاف تھا نا وہ میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا جی اور آپ نے بتا دیا کہ یہ گارنٹی تھی، یہ گارنٹی تھی ہماری ان اناؤنسڈ ہڈن گارنٹی جیسے. ہڈن. ہاں وہ صحیح ہے، مغرب میں چونکہ یہ سزائے موت نہیں دی جاتی. خیر اگر ان کی بیوہ مطمئن ہے، ان کے گھر والے مطمئن ہیں تو ہم اس پہ اور تو بات نہیں کر سکتے. اگر وہ مطمئن ہیں. ہاں جی، ہم تھوڑا سا فیصلے پہ تھوڑی سی بات. لیکن ہاں جی اس کا آپ ایک سیاسی پہلو دیکھیں. جی جی فیصلے سے ہٹ کر فیصلہ تو ہو گیا، ہو گیا ہو گیا. اس کے ورثہ کو بھی 10-10 لاکھ دینے کا انہوں نے کہہ دیا. کہہ دیا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. باقی جو 4 ملزمان ہیں ان کا دائمی وارنٹ بھی جاری کر دیا. اس کا تو ویسے فائدہ کوئی نہیں چونکہ انہوں نے اس ملک میں آنا ہی نہیں. لیکن دیکھیے نا، ایک جو بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ وہ الطاف حسین جس کے نام لینے سے بھی لوگ تھر تھر کانپتے تھے، اسی عدالت نے پروو کر دیا اور عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ عمران فاروق کو قتل کرنے کا حکم الطاف حسین نے دیا تھا. یہ ثابت ہو گیا ہے. اور ایم کیو ایم لندن کے 2 سینئر رہنماؤں نے یہ حکم پاکستان پہنچایا. ایم کیو ایم کے مرکز 90 سے معظم علی نے قتل کے لیے لڑکوں کا انتخاب کیا اور عمران فاروق کو قتل کرنے کے لیے محسن علی اور کاشف کامران کو چنا گیا اور دونوں کو برطانیہ لے جا کر قتل کروانے کے لیے بھرپور مدد کی گئی. بالکل مجھے یاد ہے یہ قتل جب کر کے تو ناظرین کے لیے جو ابھی نوجوان ہیں جن کو اس چیزیں نہیں ہے، یاد دہانی کرانی ہوتی ہے نا، آپ کی آڑ میں ان کو بتانا ہوتا ہے. چھپانے کی انہوں نے اتنی کوشش کی ایسے ہی کہ یہ لڑکے پھر سری لنکا چلے گئے اور افریقہ سے ہوتے ہوئے سری لنکا پہنچے اور سری لنکا سے پھر آئے تو جو ہی آئے تو ہمارے لوگوں نے پکڑ لیے. ایسے ہی. اب اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں وہ کہیں نہ کہیں دوسرے ملکوں میں بھی ایکٹیو ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اپنے ملک کے مفاد کا تحفظ اور کرتے ہیں پوری طرح جاگ رہے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے. یہ تو ایسے ہوا نا ان کے جیسے ان کے ساتھ چپ لگائی ہوئی تھی کہ یہ افریقہ جائیں گے، پھر سری لنکا جائیں گے اور پھر کراچی آئیں گے کہ کسی کو شک بھی نہ پڑے. ایسے ایسے ایسے. لیکن ایک اس کا جو سیاسی فائدہ ہوگا کراچی کے لوگوں کو وہ یہ ہوگا، ایک تو الطاف حسین نے بہت ظلم کیا کراچی کے ساتھ، سیدھی سی بات ہے، اردو بولنے والوں کے ساتھ بہت ظلم کیا. بہت ہوا. ایسا ظلم کہ جو لڑکے کراچی کے پڑھے لکھے سی ایس ایس کر کے آتے تھے، جن لڑکوں کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں، قلم تھے، ان کے ہاتھوں میں اس شخص نے ٹی ٹی پستول دے دیا. ایسے. اور چوری چکاری شروع ہو گئی، بتہ خوری شروع ہو گئی، ڈاکے شروع ہو گئے، چائنا کٹنگ شروع ہو گئی، پلاٹوں پہ قبضے شروع ہو گئے. جو شریف لوگ تھے یعنی یہ ان کے گلے یہ کام ڈال دیے الطاف حسین نامی آدمی نے. ایک تو اس فیصلے سے کراچی کے اب جو لڑکے ہوں گے وہ بچ جائیں گے، چونکہ جو قتل ہوتا تھا اس کے پیچھے بھی کسی اور کو لگایا ہوتا تھا کہ جب یہ وہ کام کرے گا تو پھر اس کا کام کر دے تاکہ وہ ایویڈنس ختم ہو جائے. یہ سیاست بھی تھی نا ایم کیو ایم میں. ایسے 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 ایسے. اور تو عمران فاروق
کتنا عرصہ ایم کیو ایم میں رہے، کتنی خدمات تھی ان کی ایم کیو ایم کے لیے، اور کتنی بے رحمی، اتنی وفا کے بعد بھی اگر کیسے ظالم یہ لوگ ہیں صلہ ہے ایسے، تو ایسی سیاست پہ لعنت، ایسے۔ اور مظہر بلّہ صاحب یہ تو آپ کو تو پتہ اور ہے نا، ایسی جماعت کی سوچ پہ بھی آپ کو تو لعنت۔ پتہ ہے کہ اتنی طاقت 2010 میں قتل ہوئے ہے، اور 15 میں جا کے وہ بھی اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے حکم دیا، تب ان کا نام شامل کیا گیا اس میں، ورنہ مجال ہے کسی کی کہ قاتل کا نام ایف آئی آر میں بھی آ جائے؟ نہیں، کراچی میں تو پتہ نہیں ہلتا تھا جی، جی یہ چٹکی بجاتے تھے لوگ آ جاتے تھے۔ اس نے بہت نقصان پہنچایا۔ اچھا، جو ایشوز تھے مہاجروں کے، جی۔ اس پہ تو یہ صاحب بولے نہیں، یعنی جو جابز کا کوٹا سسٹم تھا جو 73 کے آئین میں رکھا گیا، اور وہ 10 سال کے لیے تھا، 83 تک کے لیے، وہ بڑھتا رہا، اس پہ یہ بولے نہیں ایم کیو ایم والے کہ یہ کراچی کے لوگوں کی، حیدرآباد کے لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، یعنی ان کی حق تلفی بھی ہوتی رہی جابز میں، صحیح ہے، اور ان پڑھے لکھنے والے جو بچے تھے ان کے ہاتھ میں پستول تھما دیا، کراچی کو بارود کا ڈھیر بنا دیا۔ جی، یہ بدقسمتی رہی کہ کراچی کے شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے نام پہ شہریوں کا قتل عام کیا گیا، اور بچوں کو جنہیں پڑھنا تھا، جنہیں ملک سنبھالنا تھا، انہیں ٹی ٹی پستول تھما دیے گئے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ مظہر بلّہ صاحب آپ کچھ بتا رہے تھے۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کا جو اب آئندہ فائدہ ہوگا، ایک تو کراچی کے شہری متنفر ہو جائیں گے ان سے، صحیح ہے، اس لیے کہ یہ سوچیں گے، عام آدمی بھی سوچے گا کہ یار اتنی خدمات کے بعد اگر صلہ موت ہے تو پھر ایسی جماعت میں جانے کا کیا فائدہ، ایسی جماعت میں خدمات انجام دینے کا کیا فائدہ، اور جو کراچی کے لوگوں کو انہوں نے اردو کے نام پہ اور مہاجر کے نام پہ بیوقوف بنائے رکھا، اس کا کیا فائدہ۔ ایسے ہی اب وہ جو لڑکا ہے، نوجوان جذباتی ہوتے ہیں، وہ پستول کی طرف نہیں جائے گا، چونکہ پستولڑیاں تھمانے والا جو ہے خود تو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، ادھر لوگوں کے بچے عمر قید بھگتیں گے، سزائیں بھگتیں گے، مارے جائیں گے، ایسے تو موت کے اس کھیل میں کوئی نہیں کودے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں آج کا فیصلہ کراچی کے حالات پر، کراچی کی معاشرت پر، کراچی کی اخلاقیات پر دور رس اثرات مرتب کرے گا۔ زبردست، کراچی کے امن و آشتی کے حوالے سے بھی یہ ایک اچھا فیصلہ ثابت ہو کراچی سکتا ہے۔ روشنیوں کا شہر ہے، کراچی تو کماؤ پتر ہے، پاکستان کا معاشی ہب ٹھیک ہے، ہے، اکانومک اور کیپٹل ہے۔ اوہو آپ نے کیا یاد کرا دیا، یہ ہم کوئی 2-3 سال پہلے ہم کچھ صحافی سری لنکا گئے، تو اطہر وقار عظیم، یہ اختر وقار عظیم کے بھائی، پروفیسر وقار عظیم کے بیٹے جو ہیں، یہ دونوں، تو اطہر وقار عظیم ادھر جب کولمبو میں دیکھا کہ عورتیں مرد چل رہے ہیں فٹ پاتھ پہ اور ایک صفائی ہے، تو اس کی زبان سے اچانک نکلا، مجھے کہتا ہے اوہو ہمارا کراچی ایسا تھا۔ دیکھیے یعنی کراچی کس قدر اچھا تھا، آپ پرانی تصاویر دیکھیں، آپ 80 سے پہلے کا کراچی دیکھیں، کیا خوبصورت کراچی، اور کراچی پالتا تھا۔ ایسا ہی ہے جناب، پنجاب کے بہت سے لوگ کراچی جاتے تھے، یہ ہماری جو سرائکی پٹی ہے وہاں سے بہت لوگ کراچی جاتے تھے، یہ جو ہزارہ ہے، ہزارے سے بہت سے لوگ کراچی جاتے تھے، ایسا ہی ہے۔ یہ جو ہمارا پختونوں کا علاقہ ہے، ان کے لوگ بہت کراچی جاتے تھے، اور کراچی سب کو پالتا تھا۔ بلوچستان کے لوگ کراچی آتے تھے، سندھ کے لوگ آتے تھے، وہ کراچی کو ان لوگوں نے برباد کیا۔ آج کا فیصلہ جو ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بہت اثرات مرتب کرے گا اور مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جسٹس فائز عیسیٰ کیس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ آج ان کی اہلیہ کو ویڈیو لنک پہ لیا گیا، اور یہ ایک معاملہ کیا ہے جی، تھوڑا سا بتائیں نا بیک گراؤنڈ، آپ تو کوئی۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو
بیرسٹر فروغ نسیم ہیں، بڑے قابل آدمی ہیں، دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، لیکن بات دلیل سے کرتے ہیں۔ انہوں نے جو دلائل دیے ہیں انہوں نے بہت سے لوگوں کو لاجواب بھی کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، جب یہ کہا گیا کہ جی یہ تو 1969 میں قانون بنا تھا ایک مارشل لا ڈکٹیٹر کے دور میں کہ یہ جو ثابت کریں بچوں بیوی والا جائیدادوں والا چکر، جی 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 جی، تو اس نے کہا یہ تو قانون اچھا ہے یہ تو، اور اس نے اسلامی حوالے دیے، خاص طور پر انہوں نے حضرت علی کا ذکر کیا اور حضرت عمر کا ذکر کیا، صحیح، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی علیہ السلام کا، دونوں کا ذکر کیا، صحیح، اور اسلامی تاریخ سے حوالے دیے، اور یہ بھی کہا کہ حضور ہمارا جو ملک پاکستان ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کا نام، اور اس میں جس بھی قانون کی تشریح کریں گے آپ اس کو پہلے اسلام کی نظر سے دیکھنا پڑے گا۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب ایک فاضل جج نے یہ کہا کہ اگر ہندو کا کیس آ جائے، سکھ کا ہو تو فلاں کا ہو، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ اس کی مثالیں کیا مدینہ کے یہودی عدالتوں میں نہیں آتے تھے؟ کیا مدینہ کے عیسائی عدالتوں میں نہیں آتے تھے؟ مسلمانوں کی عدالتوں میں آتے تھے، اور ان عدالتوں سے بعض اوقات ان کے حق میں فیصلے جاتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جاتے تھے۔ صحیح ہے۔ اچھا، پھر ایک سادہ سی بات ہے یار، ہم تو سادہ سے لوگ ہیں، جی جی، ہم کہتے ہیں یا پوری قوم کہتی ہے کہ اگر علی رضا علوی صاحب آپ کا حساب کتاب مانگ لیا جاتا ہے تو میرا بھی مانگا جانا چاہیے۔ صحیح۔ میں ساری دنیا کا حساب کتاب کرتا پھروں اور جب میری باری آئے تو میں کہوں کہ نہیں، تو ایک تو حساب کتاب سب کا ہونا چاہیے، یعنی آپ کا کہنا اس یہ ہے میں مائنڈ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ حساب کتاب سب کا ہونا اب یہ اگر یہ تجزیہ ہے، کوئی اس پہ عدالتی بات نہیں ہے، قانونی بات نہیں، ایک سیاسی بات ہے کہ اگر یہ فیصلہ اس طرح ہو جاتا ہے، فروغ نسیم صاحب کے خلاف ہو جاتا ہے، تو پھر آپ نواز شریف والا کیس کدھر دیکھیں گے، اور پھر جہانگیر ترین کا کیس کہاں رکھیں گے، اور پھر یہ کہاں رکھیں گے کہ آپ کے پہلے فیصلے غلط تھے، آپ نے اپنے پہلے فیصلوں کی نفی کی۔ تو یہ بھی عدالت کے روبرو ایک بات ہونی چاہیے۔ تو یہ ویسے اس کیس کا فیصلہ جلدی ہونا چاہیے، قوم کو خواہ مخواہ مخمصے میں ڈال رکھا ہے۔ صحیح، چلیں جو بھی ہونا ہے، دیکھیے ہمارے ججز جو ہیں وہ ظاہر ہے قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، ہماری اعلیٰ ترین عدالت ہے، اور ظاہر ہے جنہوں نے ریفرنس بنا کے بھیجا ہے انہوں نے بھی سوچ سمجھ کے بھیجا ہوگا، یقیناً کچھ نہ کچھ سوچا لیکن عدالت کو یہی توقع ہے، لوگوں کو یہ توقع ہے کہ عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی بہتر فیصلہ۔ ظاہر ہے جی، یہ عدالتیں اپنے وہ ایویڈنس کے مطابق صورتحال دے کے فیصلہ کرتی ہیں، مجھ سے اس پہ یہ وہ روٹ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ڈائریکٹ چیف جسٹس بنے تھے بلوچستان ہائی کورٹ میں، اور میاں نواز شریف صاحب کے دور میں۔ نہیں، ان کے اور بھی بہت سارے، میں ان فیصلوں پہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ جو انہوں نے دلائل دیے ہیں وہ اس پہ گئے تو پھر یہ پورا ٹائم چاہیے پروگرام اچھا، وہ کے جو لیے۔ پشاور والے، پشاور ہائی کورٹ والے ہیں، ہاں جی، سیٹھ وقار صاحب چیف جسٹس جو ہیں، وہ جو بات ہم ابھی دہشت گردوں والی کر رہے ہیں، وہ دہشت گردوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اب اس پر کیا کیا جائے؟ اب عدالت ہے، عدالت کے روبرو ہم تو بول بھی نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں بول سکتا۔ صحیح ہے، بہت ساری جگہیں ہماری مجبوریاں، ہم نہیں بول سکتے، ہم عدالتوں کا بھائی احترام کرتے ہیں، عدالتوں کا احترام ہے، جو بھی ان کے فیصلے ہیں ہم تو ان کا جو بھی یہاں یقینی طور پر۔ اور یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کوئی بھی قانون اور آئین سے ماورا نہیں ہونا چاہیے، اور سب کا احتساب ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، اور کوئی بھی اگر خود کو اس سے بڑا بلندتر سمجھتا ہے تو یہ اس کا بڑا ظلم ہے اس ملک کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ۔ اسلامی ریاست، مجھے تو نہ پوچھیں، اس کو پوچھ لیں، تو یہ کوئی بھی ہو۔ اسلامی ریاست میں تو دیکھیے بادشاہوں سے بھی پوچھا گیا،
خلیفہ سے پوچھا گیا، وہ حضرت عمر سے کرتے والی بات نہیں جی پوچھ آپ لی تھی۔ بالکل صحیح بتا چکے. اچھا ابھی ہم نے وہ روٹھے ہو تم تجھ کو کیسے مناؤں پیا اختر مینگل کی گانا لگا دے. کیا کریں. اچھا اختر مینگل صاحب جو ہے نا، ان کی آپ کو پتہ ہے عمران خان سے دوستی بھی ہے. وہ ایچیسن کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ بھی وہیں کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اختر جان کہتے ہیں کہ اب فیصلہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا بلوچستان میں تو یو ٹرن کا رواج ہی نہیں، ہم تو یو ٹرن نہیں لیں گے، ہم نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا، ان کی پارٹی کی کمیٹی نے فیصلہ. لیکن کھچڑی کہیں پک رہی ہے، چونکہ ایک اشارہ جمہوری وطن پارٹی والوں نے بھی دیا ہے، شاہ زین بگٹی لوگوں نے، کہ ہم حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں. اچھا ایک اشارہ پہلے دے چکی ہے کاف لیگ کہ ہم حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں، تو چند ممبران کے سہارے کھڑی حکومت کدھر جائے گی؟ تعداد کہاں سے پورے کرے گی؟ بظاہر نظر ابھی نہیں آ رہا ناظرین، لیکن اسلام آباد میں زیر زمین بھونچال ہے. اور جہانگیر ترین صاحب بھی باہر سے بیٹھ کے 15-16 لوگوں سے رابطے میں ہیں، اور ان کو فنڈز نہ ملنے کی بنیاد پہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ تنقید کرنا شروع کرو. مبینہ طور پہ جو خبریں آ رہی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان بھی KPK میں چپ کر کے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ بھی ANP پیپلز پارٹی اور PTI کے وہ لوگ جنہیں یہ شکایت ہے کہ ہمیں محبتیں جتنی ملنی چاہیے تھیں نہیں مل رہی، ان سے رابطے میں ہیں. کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہے نا، کھچڑی والی جو آپ بات ہے کہ آصف علی زرداری کے ایک قریبی ساتھی پچھلے 2 ہفتوں سے اسلام آباد میں مسلسل میٹنگیں کر رہے ہیں. کس سے مل رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ صحیح. اور جب اختر مینگل نے اعلان کیا کہ ہم حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں، تو آصف علی زرداری سے فون پہ بات ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ یہ سوالات ہیں نا. ایسا ہی ایک خبر میں نے اور بھی سنی ہے جی، پتہ نہیں مبینہ طور پر کہا گیا ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے ہمیں نہیں پتہ. سنا ہے کہ یہ چودھری پرویز لائی کے بیٹے ہیں نا، مونس لائی، جو کہتے ہیں کہ عمران خان کو میری شکل پسند نہیں، وہ کوئی میرا خیال ہے 2-4 دن پہلے، سنا تو یہی ہے کہ رات کے اندھیرے میں گئے ہیں اور مریم نواز سے ملاقات کر کے آ گئے ہیں. اچھا کہنے والے تو کہتے ہیں انہوں نے معاملات بھی طے کر لیے ہیں. اچھا یہ خبریں تو کورونا سے پہلے آئی تھیں اور لگتا تھا کہ معاملہ بالکل قریب ہونے ہی والا ہے، اور پھر کورونا آ گیا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ کورونا بھی نہیں بچا پائے گا، یا کورونا خود کہیں چیزوں کے اتھل پتھل کرنے کی وجہ بھی بن جائے گا؟ کورونا نے تو بہت سی چیزیں بے نقاب کی ہیں. آپ کی جو حکومتی کارکردگی جس پہ کورونا نے مٹی ڈالی تھی، کورونا ہی نے کرشمہ دکھا دیا ہے، بے نقاب کر دیا ہے کہ کس کس کی کہاں کہاں غلطی ہے. یعنی اب کورونا کے پیچھے چھپنے کا بھی کوئی چکر نہیں ہے، کورونا چھپائے گا نہیں، پردہ نہیں بنے گا. اچھا یہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہل رہا ہے، کچھ ہل رہا ہے، سیاست میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. اچھا ہاں جی، اور عمران خان نے 2 اجلاس کیے ہیں اس سلسلے میں. ٹھیک ہے بھئی، بندے تو آپ کے ناراض ہوں گے نا جب آپ بندوں کو اور منتخب لوگوں کو نظر انداز کر کے غیر منتخب لوگوں کو آگے کرو گے، تو پھر منتخب لوگ تو بولیں گے نا. اچھا وہ بہت سارے یہ ایک مثال ویسے دی تھی یہ ہمارے ندیم افضل چند نے. انہوں نے وزیر اعظم سے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب غور کریں. انہوں نے کہا کیا غور کروں؟ انہوں نے کہا ہمارے دیہاتوں میں جو بھینسیں ہوتی ہیں نا، بھینس بیٹھی ہوتی ہے تو وہ پرواہ نہیں کرتی، مکھیاں بیٹھتی ہیں، یہ وہ کبھی کان ہلا دیا، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو جب وہ اپنی پھر ذرا سرگرمی دکھاتی ہے تو اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کانوں سے بھی مکھیوں کو جھاڑتی ہے اور دم سے بھی بندوبست کرتی ہے. بالکل صحیح. تو یہ MNAs جو ہے نا، یہ آپ وہ بھینسیں سمجھیں
ایسے ہی بالکل یہ کہ بات یہ بیٹھے رہیں گے تو چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، مکھیاں بھی منہ میں جا رہی ہیں، ادھر ادھر ہو رہا ہے بھینس کی طرح، لیکن جب اٹھ کھڑی ہوگی بھینس تو پھر کانوں سے بھی مکھیوں کو مارے گی، ڈرائے گی، دوڑائے گی، اور دم سے بھی کام علاج کرے گی۔ تو یہ بات سمجھ جانی چاہیے تھی ان کو۔ پھر ان کو بیوروکریسی جو ہے نا، انہوں نے بڑا ڈسٹرب کیا ہے، لوگوں کے کام نہیں ہوئے، اور بیوروکریسی جو ہے اس میں جو سابقہ یار دور میں ایک فہد حسن فہد ہوتا تھا پرنسپل سیکرٹری، جی ہاں وہ ابھی بھی ہوتا ہے، ہاں ابھی بھی ہوتا ہے اور اتنا ہی ہوتا ہے۔ ابھی کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے شاگرد خاص ہیں، سنا یہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ اعجاز منیر صاحب بھی، جی جی اور اعظم خان صاحب بھی ان کی باتیں بہت سنتے ہیں، جی جی اور سنا ہے کہ یہ اعجاز منیر صاحب جو ہیں یہ تو 2 گھنٹے انہیں نیب میں ملاقات بھی کر کے آئے ہیں، سبق لے کے آئے ہیں۔ اباب شہزاد کی چھٹی میں کس کا؟ یہ تو مجھے نہیں اندازہ، لیکن یہ ہے کہ سبق کہیں نہ کہیں سے مل رہا ہے، چونکہ جو پچھلی حکومت کے چہیتے بیوروکریٹ تھے وہ اب بھی چہیتے ہیں، اور بظاہر فہد حسن فہد آج کل شاعری کر رہے ہیں بھائی۔ ان کی نظم میں نے کل پڑھی، جی جی ایک اخبار میں شائع ہوئی، بڑے کمال کے شاعر ہیں۔ میں تو داد دیتا ہوں فہد حسن فہد کو، اور کہتا ہوں کہ یار ایسے ہی خواہ مخواہ آپ نے سیاسی حکومتوں کے چکر میں خود کو جانبداری کے پلڑے میں ڈال دیا، آپ تو اچھے بھلے شاعر تھے۔ نہیں تو ابھی جو غیر جانبداری کے پلڑے میں ڈال کے نظام سلطنت چلا کے تندے ہلا رہے ہیں، ڈورے ہلا رہے ہیں، تو اس پہ بھی تو آپ ان کو داد دیجئے نا، خالی شاعری پہ داد دے رہے ہیں۔ آپ بھی شاعر ہیں، آپ نے غزل پڑھ لی اور خوش ہو گئے۔ نہیں اب جانبداری تو ابھی بھی وہ کر رہے ہوں گے، ظاہر ہے، ہاں اب باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں، چلے ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے۔ داؤ پیج تو ان کو آتے ہیں نا۔ ہاں یہ تھوڑا سا جو اس وقت زیر زمین کچھ حالات چل رہے ہیں ان کو بے نقاب کرنے کی، ان کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ بات چیت کا سلسلہ جاری، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جو لوگ ہمارا ریگولر باقاعدگی سے شو دیکھتے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے اپنے ایک پروگرام میں اس بات کی خبر دی تھی کہ روس جو ہے اسٹیل ملز کے معاملے کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستانی حکومت اور روس کے درمیان جو ہے وہ رابطہ جاری ہے، روسی کمپنیاں جو ہیں وہ اس میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ آج اس خبر کی تائید کی ہے روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخارووا نے۔ مظہر برلا صاحب، آپ کی یہ خبر، ہمارے شو کی یہ خبر اور ہمارے اس ٹی وی چینل کی یہ خبر جو ہے روس کی طرف سے اس کی تائید آئی ہے۔ بھائی صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں تو جو کوئی خبر نظر آتی ہے وہ ہم دے دیتے ہیں، اپنے ناظرین کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ اسٹیل مل کا آنن فانن کیوں ایسا ہو گیا، کیوں لوگوں کو پیسے دے کر فارغ کیا گیا ملازمتوں سے۔ تو اسی دن بتا دیا تھا کہ بھئی یہ روس جو ہے، آج پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ روس پاکستان میں $20 بلین کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، اس میں سے $3 بلین جو ہیں وہ سٹیل مل میں ہیں، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں جی۔ $3 بلین وہ کریں گے ریلوے میں، اسی طرح آپ کے باقی شعبوں میں کریں گے، تو پاکستان میں اچھے خاصے پیسے آ رہے ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بھی بات میں نے آپ کو بتا دی تھی جو اس حکومت کے کچھ مشیروں نے چلاکی کی تھی، جس کی طرف روسی ترجمان نے اشارہ بھی کیا ہے کہ اب یہ اسلام آباد پہ منحصر ہے کہ وہ کس طرح کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بھائی ہمارے کچھ مشیروں نے کمیشن مانگ لیے تھے، پیسے مانگ لیے تھے، جو حسب عادت یہ پاکستانی کرتے ہیں، وہ جو ہم اکثر ساڈا حصہ، اور وہ فائل کسی ادارے نے بنا کے وزیر اعظم کو دی کہ اے ویکھو اپنے لاڈلیاں دے کرتوت ویکھ لو ذرا، صحیح ہے، انہاں دا کچھ کر لو، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے، تو ان کا ہو جائے گا، اگر نہیں بھی ہوا تو ہو جائے گا۔ بہرکیف روس پاکستان کے مختلف شعبوں میں $20 ارب کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، وہ جو آپ نے بھی اشارہ کر دیا، میں نے بھی شروع میں بتا دیا، انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ذرا لیکن یہ ایک ہے کہ نجکاری کیا ہوگی، پورے پاکستان میں سب سے پہلے ہمارے پروگرام میں یہ بتایا گیا تھا
ہم ہی نے بتایا تھا کہ بھائی روس جو ہے یہ پیسے دے رہا ہے۔ اچھا جی، ایک بات ہے، ہم نے یہ اس میں پیٹرولیم ایشوز پہ بھی سب سے پہلے ہم نے جس دن یہ پیٹرول ہوا بالکل بالکل، اسی دن اتفاق سے سفر کرنا تھا، آپ نے تو پیٹرول نہیں کمپنیوں کے ملا، نام بھی لیے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اور وہ اس دن سے ہم یہ مسلسل بات کر رہے ہیں۔ بڑا اچھا ہوا وزیر اعظم نے تحقیقاتی کمیٹی بنائی، اور پھر کہا وزیر اعظم نے کہ 3 دنوں کے اندر اندر بحران ختم ہو جائے گا اور ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی۔ مظہر برلا صاحب، آج 18 جون ہو گئی ہے، ذمہ داروں کو کوئی سزا نہیں ملی، 3 دن، یہ بات 4 جون کو ہوئی تھی۔ اچھا، ذمہ داروں کو تعین تو ہو گیا نا؟ ہاں جی، ذمہ داروں کو تعین کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ کل لاہور ہائی کورٹ میں اوگرا والوں نے ان کی جب کلاس ہوئی چیف جسٹس جناب محمد قاسم خان صاحب کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ کے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیوں نہیں کام کر رہے، چیئرمین اوگرا جو ہے وہ کیوں نہیں کام کر رہی؟ انہوں نے کہا جی نہیں، چیئرمین اوگرا اس لیے نہیں آ سکتی کہ ان کو کورونا کا خطرہ ہے، کورونا نہ ہو جائے، عدالت میں نہیں آ سکتی۔ اچھا، یہ وہی ہے عظما وہی اوہ، یہ تو اسحاق ڈار صاحب کی لگائی ہوئی اور شاہد خاقان عباسی کی۔ سنیں نا آگے پھر کیا کہا چیف جسٹس نے، انہوں نے کہا بھائی اگر اتنا ہی مسئلہ ہے کہ وہ کورونا کی وجہ سے عدالت نہیں آ سکتی، تو یا پوری دنیا جو ہے، پورا ملک جو ہے مصیبت میں پڑا ہوا ہے، اور پیٹرولیم کا اگر کوئی بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا تو بہت بڑا کولیپس ہو سکتا ہے، گھر بیٹھے جائیں، نہیں، اب میں ساری سازش سکون مارے۔ اوہ، میں آپ نے اس کا عظما عادل خان کا نام لیا ہے، میں اب ساری سازش سمجھ گیا۔ یہ خاتون جی جناب والا شاہد خاقان عباسی کی چہیتی اور اسحاق ڈار کی چہیتی، تو انہوں نے اس کو لگایا، اس کے خلاف کرپشن کی بھی چیزیں ہیں، اور بھی اسی نے تو LNG میں تعاون کیا تھا۔ وہ ایک بندہ سائن نہیں کر رہا تھا، اس کو ہٹا کے اس کو لگا دیا، اور یہ خاتون جو ہے اس کے بارے میں نیب میں بھی کچھ معاملات ہیں۔ جی تو اسی نے یہ سازش کا حصہ بنی، بالکل بنی ہوگی۔ اگلی بات سن لیں، اس میں موجودہ حکومت کے لوگ بھی کارگر ثابت ہوئے۔ صحیح ہے۔ اچھا، وہ جو ایک بندہ جو پیٹرولیم کنٹرولنگ اتھارٹی پہ بیٹھا ہوا ہے، جی وہ آپ کو پتہ ہے کس نے لگوایا؟ بتائیں نا۔ وہ عمران خان کے ایک بہت بڑے سیاسی دشمن ہیں، مولانا صاحب ہیں، انہوں نے لگوایا ہوا ہے۔ یہ ایکٹنگ DG پیٹرولیم کی بات تو نہیں کر رہے آپ؟ بھائی وہ جو بھی اس کا نام کیا ہے، افریدی اب دیکھیں بندے ہیں 2-3 جن کو ذمہ دار، اس کا نام ڈاکٹر شفیع افریدی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اشارے کے نام میں کھول دیتا ہوں۔ ایک اور بھی ہے، ایک کو آج اس پہ ذمہ داری لگا دی گئی ہے، کہا گیا ہے بھائی یہ ایکٹنگ DG ہے، پیٹرولیم کے معاملے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اور اس کو کہاں سے بھائی خوراکوں وہ فوڈ سیکورٹی سے اٹھا کے لے آئے ہیں آپ اس کو؟ آپ بھائی پہنچ گئے۔ ایک بندہ اور 2 بندے اور بھی ہیں، ایک اچھا آپ بات کریں پھر پہلے ایک وہ ہمارے سندھی ہیں ابڑو صاحب، سر جی، ان کے پیچھے بھی تو کوئی سیاسی پارٹی ہے نا، بھائی مجھے یہ بتائیں، کچھ حکومت میں شامل لوگ ہیں۔ ابڑو صاحب بھی ہیں، لیکن جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں قبلہ پیٹرولیم والے ندیم بابر صاحب، وہ اب تک کیوں سوئے ہوئے تھے؟ سیکٹری پیٹرولیم جو ہے اسد حیاء الدین، وہ کیوں سوئے ہوئے تھے؟ مزے کی بات بتاؤں، ایک اور مزے کی بات سوئے رہتے ہیں بھائی جان، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کمپنیاں ہیں ان کے چیئرمین بھی یہ خود ہی ہیں، ان کے بورڈ آف گورننگ کے یا جو بھی بورڈ ہے ان کا، اور جو خود چیئرمین ہوگا بھائی جی پھر وہ اپنی کمپنی کا پرافٹ دیکھے گا، یہ علی رضا الوی اور مظہر برلاس کی گاڑی میں پیٹرول اور موٹر سائیکل میں پیٹرول کا وہ یار ایک شاعر نے انہی کے لیے شاید مصرع کہا تھا، ہاں شریک کے جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ایسے ہی ایسے ہی ہے۔ ایسے ہی ایسے ہی۔ تو بھائی یہ ساری پارٹیاں سیاسی، ان کے لوگ بشمول حکومتی پارٹی کے ایسے ہی لوگوں کو لوٹتے ہیں، لوگوں کا خون نچوڑتے ہیں، کبھی چینی پہ، کبھی آٹے پہ، کبھی پیٹرول پہ، کبھی دوائیوں پہ، کبھی کہیں کبھی کہیں، ہر طرف ظلم ہے ظلم ہے۔ اور ایک اور یار، آج تو کوئی شاعری کا میرا خیال سنا دیں، آپ کا موڈ بن رہا ہے۔ نہیں، یہ عطا اللہ قاسمی کا شعر ہے، میرا نہیں۔ اس نے کہا ہے کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے، صاحب اولاد ہونا چاہیے، ظلم بچے جن رہا ہے، انصاف ہونا چاہیے بھائی۔ انصاف والی تو چکر ہی، وہ دیکھیں نا کل کہا نا ایک بندے نے، وہ جو مینگل صاحب نے کہا تھا کہ یہاں انصاف بکتا ہے، ملتا نہیں ہے، بڑے مشکل حالات ہیں انصاف کے۔ تو کل بھی ہم نے انصاف پہ بات کی تھی، وہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے قاتل ہیں یار، یہ جو عمران فاروق کے قاتل ہیں ان کو تو مل گئی سزا،
تو جو وہ سانے ماڈل ٹاؤن میں یار اتنے اچھا لوگ آج نا گئے. وہ اس کل والے ہمارے شو پہ بہت زیادہ لیدے ہوئی ہے, میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے, بہت سارے لوگوں نے ان باکس کیا ہے, انہوں نے ایک بات کی ہے, اس کا سیکنڈ ورژن نیریٹو ہے, انہوں نے کہا ہے بھائی ان شہداء کا جو وارث ہے وہ خود چپ کر کے کینیڈا جا کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ پوری طرح اس کا فالو اپ نہیں کر رہے, انہوں نے ان پہ ڈال نہیں نہیں, یہ دیکھیے علی صاحب بات یہ دیکھیں نا لوگوں کی ایک رائے ہے, اس سے ہمارا اتفاق, ہم تو ہر رائے کا احترام کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب اس پارٹی کے سربراہ ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لاہور میں بیٹھے رہیں, ساری زندگی ادھر ہی گزار دیں. ایسے ہی اچھا کینیڈا میں وہ جو کام کرتے ہیں, مجھے قادری صاحب نے خود بتایا کہ وہ وہاں تنہائی کے لیے جاتے ہیں اور علمی ادبی کام کرتے ہیں. صحیح. جب ان کا یہ ایک کام انہوں نے کیا, دیکھیے 1400 سال میں کوئی عالم دین یہ کام نہیں کر سکا تھا. انہوں نے 175 احادیث متفقہ علیہ شان اہل بیت میں بیان کی. صحیح ہے. جو حدیث کی ساری کتب میں ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. 175. بالکل ٹھیک. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ نے کام کیسے کر لیا, یہ تو 1400 سال میں کسی نے نہیں کیا. تو انہوں نے کہا میں کینیڈا میں جب جاتا ہوں تو وہاں تہہ خانے میں بیٹھ جاتا ہوں, بس روٹی دینے کے لیے بندہ آتا ہے, باقی لکھتا پڑھتا رہتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, یہ ہمارا ذرا آؤٹ آف دا وہ فوکس چلی گی بات. تو باقی ان کی پارٹی ادھر لڑ رہی ہے یار, وہ خرم نواز گنڈا پور لڑ رہا ہے, یہ کل وہ جو بات کر رہے نور اللہ تھے صدیقی نور صاحب اور یہ ساری ٹیم لڑ رہے ہیں, ظاہر ہے چیئرمین, لیکن یہ کیونکہ جو نیریٹو ہمارے پروگرام کا فیڈ بیک آیا, ہم نے وہ بات کی کہ وہ لوگ فیڈ بیک آیا ہے, فیڈ بیک والوں کو یہ بتائیں کہ اگر کوئی نہ بھی ہو تو ریاست کا فرض ہے کہ انصاف دے, انصاف دے, ریاست کا فرض ہے. اچھا کہہ رہے ہیں بھائی جان انصاف دے. یہ جو 9 آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں نجی, ان کو کہا ہے ان کے لائسنس معطل کر دیں گے. وہ جو 3 دنوں میں تو کہہ رہے تھے ایکٹیو عمل ہوگا, وہ تو ہوا کوئی نہیں. اب یہ لائسنس معطل کرنے کا وزیر اعظم کا حکم ہے, اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا یا افسر پھر اس کو آگے لٹکا دیں گے؟ لٹکانے کی کوشش تو کریں گے, چکر بازی تو کریں گے جو ہوتی ہے. صحیح ہے بھائی یہ افسران چکر بازی سے باز نہیں آتے, صحیح, چکر بازی سے ان کے چکر چلتے ہیں اور یہ سیاسی حکومتوں کو چکروں میں ڈال رکھتے ہیں. موج دیکھیں, چکر پہ چکر, اربوں روپے کمائے ہیں برلا صاحب, اربوں روپے کمائے ہیں, اور 6 کمپنیوں کو 4 کروڑ روپے جرمانہ کیا, پینٹ بھی نہیں ان کے لیے. یہ ایسے یار لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. یہاں کچھ نہیں, انصاف نام کی چیز نہیں ہو رہی, یہاں مافیاز کا راج ہے, لوٹ مار کا کھیل ہے. عام بندے کی زندگی, آج سے ہم اکثر بحث کرتے ہیں یار 40 سال پہلے اس کی کیا زندگی تھی, اتنی ٹینشنیں نہیں تھی, اتنی بیماریاں نہیں تھی, اتنے مسائل نہیں تھے, اتنا رونا دھونا نہیں تھا, ایک بندہ کماتا تھا, 10-12 افراد کھاتے تھے. اب تو یار زندگی کو مشکل بنا دی, جینا محال کر دیا ہے. یقین کریں. چیئرمین اوگرا والے انہوں نے جا کے بتایا ہمارا کوئی پرائس ہے کوئی نہیں, ہم تو ویسے ہمیں تھوڑا بہت دھیان رکھتے ہیں, یہ پرائس کا دھیان رکھتے ہیں, یہ پیٹرول کی شارٹیج کا ہمارا کوئی نہیں لینا دینا. آپ کو کیا پتا ہے, کوئی مجھے تو نہیں پتا, پتہ نہیں ان کا لینا دینا کیوں نہیں لینا دینا, باخبر صاحب. نہیں کیوں نہیں لینا دینا, آپ کا کام کیا ہے, آپ کو کس لیے رکھا گیا ہے؟ اگر آپ کا لینا دینا ہی نہیں تو آپ کو کس لیے رکھا گیا ہے بھائی؟ کہ ہر 15ویں دن ریٹ کی قیمت, ریٹ شیٹ اوپر نیچے کر دیں بس, ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں ہمارا صرف اتنا ہی کام. یار یہ ایسے ہی ہے اس دنیا میں, اب تو یقین کریں یہ جینا بھی ایسے محال ہوا پڑا ہے. کل طارق عزیز صاحب گئے تھے, بڑے نامور مایہ ناز اینکر, کمپیئر, صحافی, دانشور, سیاستدان. ان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا مسافروں, اس دکھ بھرے دیار میں جینا محال ہے. اس دکھ بھرے دیار میں جینا محال ہے. اور انہوں نے جاتے جاتے اپنی ساری دولت جو ہے پاکستان کے نام کر دی ہے. وہ تو ہمیشہ کہتے تھے نا پاکستان زندہ باد. اچھا ہمارے شو کے حوالے سے ہمیں کچھ لکھا گیا سعودی عرب سے, کرم ایجنسی سے تعلق رکھنے والے, ضلع کرم سے تعلق رکھنے والے لوگ, ان کے 22 افراد جو ہیں وہ وہاں سعودی عرب میں مزدوری کے لیے موجود تھے. ان کو ان کی رہائش گاہوں سے مارچ میں اٹھایا گیا ہے, اور اب دیکھ لیں کہ جناب جون کی آج 18 ہو گئی ہے. ان کا کوئی بہانے سے ان کو آگے پیچھے کر رہے ہیں, اور کوئی ان کو فائدہ نہیں ہو رہا, ان کو کوئی ان کا ایلیگیشن نہیں بتایا جا رہا, اور وہ بیچارے وہاں جیلوں میں سڑ رہے ہیں. وہ لوگ یہاں ان کے ورثاء اور ان کے لواحقین پریشان ہیں, اور وزیر صاحب سے کہتے ہیں کہ اللہ کا واسطے ہمارے بندے چھڑاؤ. جناب والا گزارش ہے ہماری, اور ان لوگوں کی پوری فہرست جو ہے ونڈو پہ ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں, اور وہ درخواست بھی جو دیکھ رہے ہیں کہ جو چل رہی ہے. معاملات
پاکستانیوں کے دیکھ رہے ہیں زلفی بخاری، جی ہاں، ان سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، اگر وہ اپنے کسی عرس سے فارغ ہو گئے ہوں، دم شم بھی تو کرتے ہیں نا شاہ جی، اگر اس سے فراغت ان کو مل گئی ہو وہ، اور وزیر اعظم عمران خان، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد سے ان کی بڑی دعا سلام ہے، ان سے بات کریں، ہمارے پاکستانی ہیں، ہمیں اپنے پاکستانیوں کے لیے لڑنا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ ہماری تو ان وزراء سے اور وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ جناب اپنے پاکستانیوں کا مقدمہ لڑیں۔ ہاں جی، آج آپ نے مقدمہ نہ لڑا تو کل کو 22 نہیں، آپ کے 2200 پکڑ کے ایسے بٹھا لیں ہی گے۔ کسی ایک ملک کا ایک بندہ آگے پیچھے ہوتا ہے تو وہاں بھونچال آ جاتا ہے۔ ہمارے یہ 22 مزدور بیچارے جو روٹی روزی کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں مارچ نہیں، اس کا حل ہونا چاہیے جی، بالکل اس کا حل ہونا چاہیے، اور یہ جب تک حل نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری آواز خاموش نہیں ہوگی۔ ہم اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے بولتے رہیں گے اور آواز بلند کرتے رہیں گے۔ جی بالکل، ہم اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی آواز ہیں۔ یہ ریڈ زون، یہ جی ٹی وی اپنے پاکستانیوں کی، اپنے پاکستانی بھائیوں کی آواز ہے، چاہے پاکستان کے اندر رہتے ہیں چاہے دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، ہم ان کی آواز ہیں اور آواز بنتے رہیں گے۔ جہاں جہاں مشکلات ہیں، پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کے سفارت خانوں کو، پاکستان کے ترجمانوں کو، پاکستان کے قونصل خانوں کو، پاکستان کے سفیروں کو ان کا تحفظ کرنا چاہیے۔ آج اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔